آپ دیکھ رہے ہیں کشش میڈیا، سنسنی خیز گھٹناؤں کا آئینہ۔ حق صدا رات دن یہ دیتا ہے، حق صدا رات دن یہ دیتا ہے، کوئی حق بین مر نہیں سکتا۔ حق صدا رات دن یہ دیتا ہے، کوئی حق بین مر نہیں سکتا۔ موت دنیا کو آ تو سکتی ہے، عالم دین مر نہیں سکتا۔ موت دنیا کو آ تو سکتی ہے، عالم دین مر نہیں سکتا۔ ایک نظم بہجرت لکھے میں نے جس کی ردیف ہے حکیم امت۔ دیکھیں گے کہ صاحب دین و دیانت تھے حکیم امت، صاحب دین و دیانت تھے حکیم امت، ناشر علم و حقیقت تھے حکیم امت۔ قلب صادق تھا اگر نام تو صادق کی قسم، ناشر قول صداقت تھے حکیم امت۔ قلب صادق تھا اگر نام تو صادق کی قسم، ناشر قول صداقت تھے حکیم امت۔ بات منبر سے نبی اور تلی کرتے تھے، بات منبر سے نبی اور تلی کرتے تھے، محرم راز خطابت تھے حکیم امت، محرم راز خطابت تھے حکیم امت۔ وفاداری سے ملے جس سے ملے جو بھی ملا، وفاداری سے ملے جس سے ملے جو بھی ملا، عالم علم سیاست تھے حکیم امت، عالم علم سیاست تھے حکیم امت۔ ظاہراً تنہا نظر آتے تھے میدانوں میں، ظاہراً تنہا نظر آتے تھے میدانوں میں، باطناً خود میں ایک امت تھے حکیم امت، باطناً خود میں ایک امت تھے حکیم امت۔ ظاہراً تنہا نظر آتے تھے میدانوں میں، باطناً خود میں ایک امت تھے حکیم امت۔ اس بناوٹ کے زمانے میں بھی دیکھے دنیا، اس بناوٹ کے زمانے میں بھی دیکھے دنیا، خاکساری کی علامت تھے حکیم امت۔ اس بناوٹ کے زمانے میں بھی دیکھے دنیا، خاکساری کی علامت تھے حکیم امت۔ زندگی لائق تحسین جیے جی کے گئے، زندگی لائق تحسین جیے جی کے گئے، میرے تابان شرافت تھے حکیم امت، میرے تابان شرافت تھے حکیم امت۔ داعیے علم و عمل ہاتف درس و تدریس، داعیے خیر علم و عمل ہاتف درس و تدریس، قاتل جہل و جہالت تھے حکیم امت، قاتل جہل و جہالت تھے حکیم امت۔ علم کی پونجی جو دلدار علی دے کے گئے، علم کی پونجی جو دلدار علی دے کے گئے، وہ سنبھالے بحفاظت تھے حکیم امت۔ علم کی پونجی جو دلدار علی دے کے گئے، وہ سنبھالے بحفاظت تھے حکیم امت۔ یونٹی اور الہی نہیں ممنون کرم، یونٹی اور الہی نہیں ممنون کرم، کشور ہند کی عزت تھے حکیم امت، کشور ہند کی عزت تھے حکیم امت۔ سوال محمد والے محمد صادق صاحب نے یہی کہا میں ہے، ساتھ مسلسل ہندوستان کے 50 پروگرام نے مجھے نظامت 17 سال لگاتار جبل پور کی سرزمین پہ شیعہ سنی اتحاد کا مرکز ایک طرف، پوری دنیا کے چدانند سوامی بڑے بڑے لوگ ڈاکٹر صاحب جانتے تبصرہ نہیں کر رہے ہیں۔ مقصد کیا تھا ان کا کہ زندگی کے سیاہ خانے میں علم کی روشنی ضروری ہے، خوشنما پھول کے لیے جیسے نکھت و تازگی ضروری ہے۔ تو علم کا مرکز یونٹی پوری کائنات پر محیط ہو رہا ہے، اور یہ پروگرام پوری دنیا ایک ہی ہے، انصاری صاحب دکھا رہے ہیں، اور ایک طرف علی بھی ہے، سجاد بھی ہے، پریاگ راج الہ آباد ہے، تٹ پہ سنگم پہ جب لوگ جلاتے ہیں چراغ، ایسا لگتا ہے کہ سورج کو دکھاتے ہیں۔
चिराग, काबिल दीद हुआ करता है ऐसा संगम, खून से जहां अपने लोग जलाते हैं चिराग। कल सादी साहब ने चिदानंद स्वामी साहब से कहा था, जो 40,000 करोड़ का परमाणु निकेतन का मालिक है, उसने कहा सादी साहब आपने मुझको शिया बना दिया इसलिए कि दरे हुसैन का मैं भी खादिम हूं। तो उन्होंने पैगाम दिया था, क्यों मंदिरों मस्जिद के लिए लौटते हो यारो, तुम अम्न के बंदे हो या क्या करते हो यारो, बतलाओ तो किस धर्म का दम भरते हो यारो, जागीर तुम्हारी नहीं जो मरते हो यारो। घर दोनों ही है दोस्तों, भगवान के घर या रहमान के घर है, हिंदू के घर है न मुसलमान के घर है, मंदिर में है मौजूद न मस्जिद में खुदा है, जिस दिल में मोहब्बत है उस दिल में खुदा है। ये पैगाम कल सादी साहब का था, क्योंकि मोहब्बत के मीम को गले लगाकर पूरी कायनात और मुल्क अदब को सलाम किया। मीम से मंदिर, मीम से मस्जिद, मीम से मक्का, मीम से मदीना, मीम से मुल्क बना, यही महवर फैरो फरासत बना, यही मादर बना, यही मस्कत बना, यही मुनीर बना, यही मुशीर बना, यही मौसम बना, यही मुकर्रम बना। यही जब यज्ञ होता है तब जाकर मोहब्बत का पैगाम यूनिटी से डॉक्टर रिजवान मौलाना देते हैं कि चला दो प्यारो मोहब्बत की हर तरफ शम्मे, वतन से फिरका परस्ती का खात्मा कर दो, हिमालय की कसम तुमको ताज की सौगन, हर एक दिल में मोहब्बत की रोशनी भर दो। कल की मर्जी भी इंशाल्लाह होगी, कल थोड़ा बोलेंगे, निजामत कम कर रहे हैं क्योंकि हुक्म हुआ है, इसलिए अब बहुत कुछ बोलने के लिए हमारे पास है। हमारा भाई पूरे हिंदुस्तान में हमारे साथ रजब करबला में हमारी सरपरस्ती अली सिंधी बैठे, सब लोग जानते हैं, सरपरस्ती करते हैं जवाब भाई। सरदार ने अबुल फजील अब्बास में निजामत कराया, ये बैठे हैं, ये कहाँ कराया, और इस साल फिर 13 रजब का पोस्टर आ गया आपकी दुआओं से, फिर निजामत करने जा रहे हैं वहाँ, फिर आपकी दुआ सर आइए हजरात। 15 रजब डॉक्टर नायाब बनियामी जो 2013 से मुसलसल हमारे साथ हिंदुस्तान की बड़ी महफिलों से हटकर बड़े अक़वामी सतह पर हमारी सरपरस्ती कर रहा है। हमारा स्कूल ऐसा हो जिसमें मॉडर्न एजुकेशन के साथ साथ इतिहाद का माहौल भी हो। एक कमेटी उन्होंने बनाई और 50,000 रुपए भी दिए। वो कमेटी 3 साल तक काम करती रही, उसको कोई किराए का मकान नहीं मिला, जिसके गवाह यहाँ लोग मौजूद हैं। जब यहाँ से इलाहाबाद फाइल चली गई तो मुझसे कोई मुमनी ने कहा साहब तो 50,000 रुपए भी चले गए, क्या होगा। मुझसे मुलाकात लंदन में हुई तो मुझसे बहुत नाराज हुए, क्या तरीका इलाहाबाद वालों का है। मैंने 50,000 रुपए दिए, बड़ी बड़ी हैसियत के लोग, यूनिवर्सिटी के लोग, कॉलेज के लोग उसके मेंबर रहे, कोई मकान नहीं ढूंढ सके। अब वो 50,000 आपको नहीं मिल सकते, अपने तौर पे आप स्कूल शुरू कीजिए, चलाइए, आऊँगा देखूँगा तब कोई फैसला करूँगा। मैंने अपने मुमनीन की मदद से, मुखलिसीन की मदद से डॉक्टर बलसन साहब खुदा उन्हें बड़ी रहमत करे, सी ब्लॉक में उनका मकान लिया 3 कमरे का, और मैंने उसमें स्कूल शुरू कर दिया 91 पहली अक्टूबर को 7 बच्चों से। फिर जब 25 से 30 और 35 बच्चे हुए तो मैं लखनऊ गया, मैंने स्कूल शुरू कर दिया है, 3 महीने हो गए हैं, मैं तनख्वाह दे रहा हूँ। मैं चाहता हूँ आप आके देखिए और फैसला कीजिए कि क्या हम लोग कामयाब हो सकेंगे या नहीं। वो अपनी पूरी टीम, जनाब मुख्तार हुसैन साहब उस वक्त हुसैनाबाद कॉलेज के प्रिंसिपल, जस्टिस मुर्तज़ा हुसैन साहब, ये सब उनकी कमेटी के रहनुमा थे। वो तशरीफ लाए, उन्होंने देखा था, कहा बच्चों का माशाल्लाह प्यार अच्छा है, तो टीचर आप रखे, एक दाई रखी, चलाइए हम आपकी मदद करेंगे। लेकिन देखिए कोई अगर मकान, कोई फील्ड मिल जाए, कोई जगह मिल जाए ताकि स्कूल बन सके तो स्कूल आगे बढ़ सकता है। मैंने बुजुर्गों से पूछा, पता चला जब करेली डेवलप हो रहा था उस वक्त मास्टर प्लान में 2 प्लाट स्कूल के लिए और 1 प्लाट अस्पताल में छोड़े गए थे। एक कदम मिडिल अस्पताल जो बैंक का पौधा के पास, एक सी ब्लॉक में मैंने कहा प्लाट है, कहें आइए। इस वक्त वजीर आला हमारा दोस्त है, उससे मुलाकात भी कराऊंगा तुम्हारी, और उससे कहता हूँ इलाट करवाता हूँ। हम लोग लखनऊ पहुँचे, वहाँ उनसे मुलाकात की और उस वक्त मौजूद थे। उन्होंने कहा भाई ठीक है, लेकिन मौलाना कलवे सादिक साहब ये तो बोर्ड की जमीन है करेली, इसका पैसा देना होगा, फ्री होल्ड कहिए तो मैं इलाट कर दूँ। रिजवान में मेरे वोते बाजू हैं, ये काम करना चाहते हैं, ये शुरू कर रहे हैं, इनकी हौसला अफजाई होगी, इनको आप जमीन दीजिए। क्या ठीक है, आप चाहते हैं करेली के प्लाट इलाट कर देता हूँ, तो किस्तें अदा करनी होंगी। पूरा हाउसिंग कमीशन को मुख्यमंत्री ने आदेश किया, यहाँ काफी लोग लगे रहे, प्लाट न मिले, कई साल दौड़ता रहा, भागता रहा, वसाइल नहीं थे, बस से जाता रहा। जब आखिर में पता चला कि मकान के वास्ते हाउसिंग बोर्ड के यहाँ असिस्टेंट कमिश्नर इलाट करता है, ये स्कूल अस्पताल के लिए कमिश्नर इलाट करता है। बाबू राम जी का जमाना था, पुराने IAS थे, और दौड़ाया उन्होंने। फिर आखिर कुछ मदद हो गई लोगों की। मीटिंग में जब जाऊँ पता चला इलाहाबाद का मामला एजेंडा नंबर 52 पर है, नौबती ना मीटिंग तक हो जाए। 3 साल इसमें गुजर गए, लगा रहा। आखिर ये प्लाट अलाट हो गया 95 में। और उस वक्त करेली में
مکان کے لیے 1000 روپے کا زمین تھی، اسکول کے لیے اور اسپتال کے لیے 500 روپے زمین تھی. ہم نے 5 لاکھ کا پلاٹ الاٹ کرایا اور آہستہ آہستہ قسطیں ادا کر کے اس کی ادائیگی کرائی. تو وہاں کہہ رہے دیکھیے رضوان میں آپ بھی باہر جاتے ہیں، میں بھی جاتا ہوں، آپ ماشاء اللہ جانے لگے ہیں. میرا توحید المسلمین ٹرسٹ ہے، ایک سوسائٹی بنائیے، اپنے ریسورسز کو بڑھائیے، میں آپ کی پوری مدد کروں گا کیونکہ آپ کو ماشاء اللہ کام کرنے کا شوق ہے. لیکن 2 باتوں کا خیال رکھیے گا، اللہ نے زبان دی ہے 1، کان دی ہے 2، بہرے بن کے کام کیجیے. ہر تنقید، ہر اعتراض کا جواب اپنے کام سے دیجیے گا، زبان سے نہ دیجیے گا. کام میں اتنا آگے نکل جائیے، یہی کام آپ کا جواب بن جائے اور مخالف پیچھے رہ جائے. اور اس پر میں چلتا رہا اور اللہ پہ دعا کرتا رہا. شہر کے مومنین کی حوصلہ افزائی بھی رہی. سب کام کیجیے، لیکن دیکھیے ICSE بورڈ کا ایپلیکیشن مت لیجیے گا. میں نے لکھنؤ میں یونیورسٹی کالج کو ICSE بورڈ ایپلیکیشن کرایا، مجھے ناکو چنے جمانے پڑ گئے کیونکہ ملائم سنگھ کا کہنا یہ ہے کہ میں انگریزی کا مخالف نہیں ہوں لیکن انگریزی کو سپورٹ نہیں کروں گا. میں نے کس طرح سے، چونکہ ICSE بورڈ کے لیے ایجوکیشن کمشنر ایجوکیشن منسٹر نوشی دیتا ہے، تب جا کے دلی سے ٹیم آتی ہے تو اس کا الحاق ہوتا ہے کہ UP بورڈ سے آپ کرا لیجئے. انگلش میڈیم میں حضور استخارہ آ گیا ہے، آپ جانے آپ کا کام جانے. میں کوشش کرتا رہا. وہ BJP کا دور تھا، نیپال سنگھ ایجوکیشن منسٹر تھے، راستہ نکل آیا، نوسی مل گیا. پھر دلی سے ٹیم آئی، ریفریشن کیا. پھر آہستہ آہستہ 2 کمرے 4 کمرے 6 کمرے ہم نے بنوائے اور وہ برابر آتے رہے اور حوصلہ افزائی کرتے رہے اور سرپرستی کرتے رہے. یہی وجہ ہے کہ آج اس اسکول میں ماشاءاللہ شیعہ سنی کی کوئی تفریق نہیں ہے. پورا وسیع آباد، قاری مقبول صاحب، حافظ ادریس صاحب، ان کے پورے خاندان کے بچے یہاں پڑھے. وہ آ کے مجھ سے کہتے تھے انگلش میڈیم اسکول میں انگریزی بولنا سکھاتے ہیں اور گالی بکنا سکھاتے ہیں. آپ کے اگر تہذیب و بچوں کو یہاں پڑھائیں گے، سینگریز سے بچوں کو نام کٹا کے یہاں لے آئے. لیکن ہم چاہتے ہیں کہ ایسا ادارہ ہو جہاں انگلش میڈیم کے ساتھ ساتھ دین بھی ہو، تاکہ بچے دین کو گھر پر پڑھ کر سیکنڈری نہ سمجھیں، بلکہ اسکول میں کمپیوٹر پڑھیں، جس اسکول میں سائنس پڑھیں اسی اسکول میں دین پڑھیں اور سمجھیں کہ جیسے سائنس ضروری ہے ویسے دین بھی دین کی ضرورت ہے، انسان کی ضرورت ہے. لہذا اس ماحول کو آپ آگے چلائیے. ہم لگے رہے، ایک شیعہ دینیات کی بازی، ایک سنی دینیات کی بازی. نقل صاحب نواسی رانا نقوی شروع سے ہمارے ساتھ ہیں، جو شہر کی بہت بڑا ذاکرہ ہے، اور بھی 2 ٹیچریں ہمارے ساتھ ہیں. وہ پڑھاتے ہیں بچے اپنی بازیوں کے ساتھ، وہ اپنی بازیوں کے ساتھ، تب مسلمان پڑھتے رہے. اور ماشاءاللہ آج ہمارے یہاں اس وقت تقریباً 1750 بچے تعلیم حاصل کرتے ہیں. اور خالی یہی نہیں بلکہ یہاں سے بچوں نے تعلیم حاصل کی، جو انگلش میڈیم پہ بھی زور ہے اور دینیات میں زور ہے. جب نیک کام کیجیے تو اللہ راستے پیدا کرتا جاتا ہے. میری کوئی اوقات نہیں، کوئی حیثیت نہیں، معمولی آدمی ہوں، آپ لوگوں کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والا ہوں. لیکن چونکہ کچھ بزرگوں کی دعائیں اور ماں کی تربیت کا اثر تھا، حوصلہ افزائی ملتی رہی کہ کام آگے بڑھتا چلا گیا. میں نے کبھی اعتراض کے جواب اعتراض سے نہیں دیا، ہمیشہ سر جھکا کے کام کیا. اور اس اسکول میں آج بھی 222 بچے ایسے فری پڑھ رہے ہیں جن کو ڈریس، کتاب، کاپی، یونیفارم دیتے ہیں. ان کا ریکارڈ موجود ہے. اور 16 سال سے غریب بچوں کو پڑھا رہا ہوں. اور کتنے بچے یہاں کے پڑھ کے بینک میں آ گئے، کتنے بچے نیوی میں پہنچ گئے، کتنے بچے ایئر فورس میں چلے گئے، کتنے بچے اسکول کالج میں ہو گئے. اور بہت سے بچے یہاں سے پڑھنے کے بعد دینی تعلیم حاصل کر کے نجف فیشن کو خود پہنچ گئے. اس کی مثالیں یہاں موجود ہیں. نعرہ صلوات سارا ریکارڈ میرے پاس موجود ہے. آپ اگر دیکھنا چاہیں تو دیکھ سکتے ہیں. بتا سکتا ہوں کہ بچوں کی کیا مدد ہوئی، کس کی فل فیس ہاف تھی، کس کی آدھی ہاف تھی، کس بچے نے کب پڑھا، کیا پرسنٹیج تھا، کیا تھا، کس طرح رہا. ہم ذہین بچوں کو پڑھانا چاہتے ہیں، چاہے جتنے غریب ہو، لیکن جن کو پڑھنے کا شوق ہو، اٹینڈنس صحیح ہو، ڈسپلن ہو، ان کو پورا ہمارا سپورٹ حاصل ہے. اور آج بھی ہم نے اس کورونا کے دور میں اس راستے کو بند نہیں کیا ہے. دروازہ تعلیم کا کھلا ہوا ہے. اور اس مجلس میں اعلان کر رہا ہوں، اگر آپ کی نگاہ میں کوئی ایسا بچہ ہے جو ذہین ہے اور پڑھنا نہیں چاہتا، اس کو میرے حوالے کیجیے. انشاءاللہ 2-4 سال کے بعد آپ کو اس پر فرق نظر آئے گا. مولانا کلب صادق صاحب کو ملا، ایک مستقل ادارہ تھے، ساری دنیا ان کا خیر مقدم کر دی. مجھ سے امریکہ میں ملاقات ہوئی، مجھ سے دبئی میں ملاقات ہوئی، پاکستان میں ملاقات ہوئی، جہاں جہاں ملاقات ہوئی ہر شخص یہ چاہتا ہمارے یہاں رہے. حضور نہیں ہے، کبھی کسی میزبان پر باری نہیں ہوئی. میں چلوں اب نہیں، میرا سامان دیجیے، آپ نہیں اٹھائیے گا، میں اٹھاؤں گا، ادروائز کو ڈال دیجیے. بیٹا کا نہیں